اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے؟ اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے یہی فائدہ ہے کہ آپ کی سوچ جس پر میں زور دے رہا تھا، جو سب سے زیادہ آٹو میون سسٹم پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، آپ کی سوچ بہتر ہوتی ہے، آپ کی سوچ فلٹر ہو جاتی ہے، آپ کے تھاٹ فلٹر ہو جاتے ہیں، آپ کے آئیڈیا فلٹر ہو جاتے ہیں، یعنی خیالات انسان کے فلٹر ہو جاتے ہیں۔ اگر سوچ میں بہتری آئے، خیالات میں بہتری آئے تو ڈیفینیٹ انسان بہتر ہوگا۔ اس لیے اچھے لوگوں میں بیٹھیں اور برے لوگوں سے اوائڈ کیا جائے۔ ویسے یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، دانشوروں نے کہاں سے لے لیا یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ اگر سورۃ فاتحہ سب نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کی لاسٹ 2 آیتیں دیکھیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ ان لوگوں میں شامل کر جن پر آپ کا نام ہے، یعنی جو صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہیں اور جو صحیح لوگ ہیں۔ اور دوسرا کیا کہا گیا کہ ایسے لوگوں میں نہ شامل کر جن پر تیرا عذاب ہے، یا جو ظالم ہے لوگ۔ ظالم کون؟ اللہ پر تھوڑا وہ ظلم کر رہے ہیں، ظالم وہی اپنے آپ پر ہی ظلم کرنا ہے نا۔ تو ظاہر ہے وہاں تقسیم کر دی ہے سورۃ فاتحہ میں، ان دونوں لوگوں کو یہاں سے اٹھا کر سائنسدانوں نے، یہاں سے اٹھا کر دانشوروں نے اپنے آپ کو دانشور بھی کہلایا اور لوگوں کو سبق بھی دیا۔ اس کو دیکھیں، اگر کسی کو بھی اٹھا کر دیکھیں، بزرگان دین جو دین سے منسلک لوگ تھے، سید وارث شاہ کی بات کریں، بابا بلے شاہ کی بات کریں، آپ حضرت سلطان باہو کی بات کریں، آپ مٹھن شریف والے خواجہ فرید کی بات کریں، خواجہ گنج بخش کی بات کریں، آپ میاں محمد بخش کی بات کریں، کسی بزرگان دین کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کیا میسج دیا ہوا ہے؟ یہی میسج دیا ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھے اور برے لوگوں سے اوائڈ کیا جائے۔ آج سائنسدانوں نے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے امیون سسٹم پر امپیکٹ ہوتا ہے ان چیزوں کا، تو ہم میکسیمم اینڈ پر کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور برے لوگوں سے اوائڈ کیا جائے۔ تھوڑا سا آگے چلیں، اگر کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ انوائرمنٹ کا تعلق آگے پھر 2-3 چیزوں پر ہے، ایک فوڈ پر بھی ہے، پھر ایک پانی پر بھی ہے، پھر ایک ایئر پر بھی ہے۔ تو میں ویسے مختصر بتا رہا ہوں۔ اگر ایئر کی بات کریں تو جب بھی ایٹماسفیئر کسی میں بیٹھیں، کوشش کریں اوپن ایٹماسفیئر میں بیٹھیں تاکہ آکسیجن آپ کو پراپرلی مل رہی ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایسی جگہ پر نہ بیٹھیں جہاں گیسز کا عمل دخل ہو، تاکہ آپ آکسیجن کی جگہ کوئی اور گیس انٹیک کر رہے ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی کوئی آواز آئے گی یا کسی کی کوئی سمیل آئے گی، کامنلی ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کاربن مونو آکسائڈ جب جلانے بلانے سے پیدا ہوتی ہے تو کسی کو ذرا بھی وہ اس کا احساس تک نہیں ہوتا، ایسے آرام سے بڑے ٹھنڈے دل سے بڑے آرام سے وہ بندہ سو رہا ہوتا ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور ہم لوگ بڑے آرام سے پھر کہہ دیتے ہیں کہ جناب بڑا ٹھیک ٹھاک سویا تھا رات کو اور اچھی آسانی سے جان نکل گئی اس کی۔ ایکچولی وہ کاربن مونو آکسائڈ ہے جو رات کو انگیٹھی لگائی اور کولے پکھائے اور اس نے تو آکسیجن کی جگہ ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں اوپن ایٹماسفیئر پر بیٹھیں، جس طرح یہ پارک ہے اور جس طرح یہ درخت ہے ہمارے قریب، کیونکہ درخت ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب فوڈ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لوں تو جس ایج گروپ میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ میں سوچ رہا تھا یہ والا حصہ ان کو اگر بتایا جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ دیکھیں یہ کھانے پکتے ہیں، آپ کے پاس کھانے پک رہے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے کی طرف تھوڑا سا توجہ دیں، پہلے کھانا جو ہے نا وہ پانی میں پکایا جاتا تھا اور تڑکا مرکا اور مسکا اوپر گھی کا لگایا جاتا تھا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آج سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے کہ ٹیکنیکل کیا فالٹ ہے، جو ابھی کھانے پکتے ہیں جو پہلے کھانے پکتے ہیں ان میں کیا فالٹ ہے ٹیکنیکلی، کہ دیکھیں جب آپ کھانا پانی میں پکاتے ہیں تو جو بھی چیزیں ہیں، جس طرح ہمارے اندر پور ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، مسام ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے، اس طرح کیویٹیز بنی ہوتی ہیں، جتنے بھی سبزیاں ہیں، گوشت ہے، ہر ایک میں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کیویٹی، یعنی یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی کیویٹی بنی ہوتی ہیں، ان کیویٹی میں جب کھانا پانی میں پکائیں تو ان کیویٹی میں پانی چلا جاتا ہے، اور جب آپ کا گھی کا تڑکا مرکا لگائیں، مسکا تو گھی بہت کم مقدار میں ہوتا ہے اور وہ جگہ ان کی نہیں لے سکتا۔ تو ایسے کھانے ہمیں کھانے چاہیے۔ اس کا دوسرا جو پہلو میں بتا رہا تھا کہ جب کھانے کو گھی میں پکاتے ہیں آپ
اور اوپر سے آج کل گھی میں پکاتے ہیں کھانے کو، اور اوپر سے پانی پھینکتے ہیں، یعنی پانی چھڑکاؤ کرتے ہیں اس کا۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ گھی اگر جس جگہ پر کیوٹی میں گھی لے لیتا ہے وہ جگہ، تو قطعی طور پر پانی ریپلیس نہیں کر سکتا اس کو۔ کمپیریٹیولی مالیکول کا خاصا آپس میں پھٹا ہوتا ہے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ٹیکنیکل زبان میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کافی ریپلیسمنٹ جو ہے نا وہ کافی پرابلم ہوتی ہے، ریزسٹنس کافی ہے گھی میں کمپیریٹیولی پانی کی نسبت۔ تو لہذا اگر ان جگہوں پر گھی بھر دیتے ہیں تو گھی کا لوڈ کدھر آئے گا؟ پھر انسانی صحت کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، ظاہر ہے پائپ لائنیں جو آپ کے اندر ہیں اور جن کو خون کی ویسل وغیرہ کہتے ہیں، پائپ لائنیں ہمارے اندر نا، یہ پائپ لائنیں جگہ جگہ اس میں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ میں تو گاؤں سے میرا تعلق ہے، وہ نکے اور آڑ اور یہ وہ جو پانی کا سپلائی کا سسٹم تھا اس کو دیکھتے تھے تو اس میں رکاوٹیں ہوتی تھیں۔ تو یہ پائپ لائنوں میں رکاوٹیں آتی ہیں اور ڈیفینیٹ لوڈ بڑھتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھتا ہے، جس کو آپ بلڈ پریشر کہتے ہیں بیسیکلی، تو سٹریس بڑھتی ہے۔ سٹریس بڑھے تو الٹیمیٹلی امیون سسٹم پر امپیکٹ ہوتا ہے، تو اس میں یا کمزور ہوگا یا ڈس آرڈرنس پیدا ہوگی۔ تو صحت انسانی جو نا اس طرح وکٹیمائز ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ آج کل آپ کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل آپ کچی چیزیں بھی نہ کھائیں، کچی چیزیں بھی آپ نے کھانی ہے تو پانی میں بائل کر کے کھا لیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں، ایک کچی چیزوں کی میں نے اشارہ کیا اور دوسرا میں نے گھی کا اشارہ کیا ہے، آئل گھی، یہ دونوں چیزوں کا آگے چل کر ڈائجسٹو سسٹم سے ہمارے سے تعلق ہے، جس کو نظام ہاضمہ کہتے ہیں، ہضم ہونے سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہضم ہی نہیں ہوتی ہمارے اندر، یا ہضم ہوتی ہیں تو بہت کم، پھر ہضم ہونے میں خاصی مشکل پیش آتی ہے۔ ظاہر ہے اس کے توانائی چاہیے، ہارمون چاہیے، مختلف چیزیں آ کر سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، جس طرح منہ کا تھوک ہے جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، یہ بھی سلیوا ہم کہتے ہیں اس کو، یہ چیزیں ساری سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ ڈیفیشنٹ ہو جاتی ہیں، اور اس سے کچی چیز آپ نے پیٹ میں ڈال لی ہے، بھلے مولی ہے، گاجر ہے، جنہاں کھادیاں گاجراں ڈھڈاں دے پیڑ، تو واقعی یہ بات لکھی لکھائی نہیں ہے، صرف یہ پیڑ ہوتی ہے ڈھڈ چ، ہارڈ ہے، اس کا مٹیریل بہت ہارڈ ہوتا ہے، انسانی صحت کو وکٹیمائز کرتا ہے، آپ کمفرٹیبلی ہضم۔ تو یاد رکھیں کوئی چیز اگر ہضم نہیں ہوتی نا تو وہ بلڈ کا پارٹ نہیں بن سکتی۔ سب سے مشکل اگر سارے سبجیکٹ کو کھولا جائے، سب سے مشکل سبجیکٹ ہے یہ، اور سب سے مشکل کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ کا نظام ہاضمہ ٹھیک ہے، ہضم ہونے کا نظام ٹھیک ہے، تو سب سے آسان کام ہے خوراک کو بلڈ کا حصہ بنانا، اگر ہضم ہو رہی۔ لیکن یہ دو چیزیں ہاضمے میں مشکل آتی ہے، دو چیزوں میں، ایک میں نے کچی چیز کا بتایا، دوسرا گھی کا بتایا۔ تو ان چیزوں سے نارملی بتاتے وقت مجھے یہ بھی بتا ہی دینا چاہیے کہ میٹھا جس کو کہتے ہیں، اس کو چکنائی، اس کو ہم گھی کو چکنائی وغیرہ کہتے ہیں، اس کو، اور نمک، ان چیزوں سے ویسے اوائڈ کیا جائے یا کم از کم استعمال کیا جائے۔ اگر آپ 100 میں سے آپ چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں 25% کی بجائے 15% استعمال کریں تو آپ کی جو جنرل لائف ہے نارمل وہ بڑھ سکتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، جو چیز ہضم ہی نہیں ہو رہی وہ آگے جا کر خون کا پارٹ کس طرح بنے گی، اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو لاسٹ چھوٹا سا ہے کہ پانی کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیا جائے، ظاہر ہے یہ انوائرمنٹ کا کمپوننٹ ہے، تو پانی کے بارے میں بس اتنا ہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پانی خاصا گندا ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، یعنی پاسبل ہے کڈنی سٹون، کڈنی فیلئر، ڈائسنٹری، ڈائریا، کالرا، ٹائیفائڈ، جینڈس، ایون ڈینگی آج کل جو بڑی یہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ان سے اوائڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ صاف پانی پئیں۔ پانی کو صاف کرنے کا طریقہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، ویسے تو کوئی 2 کم صاف طریقے ہیں پانی کو صاف کرنے کے لیے، تو 4 سادہ سے میں بتا دیتا ہوں، ریپیٹ کر دیتا ہوں ذرا۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کیمیکل ٹریٹمنٹ آف واٹر، بھئی پانی میں کوئی نہ کوئی کیمیکل ملاؤ۔ دوسرا بائل کرنا، اور تیسرا طریقہ ہے پیوریفیکیشن تھرو دا سیرامک کنٹینر۔ دا بیسٹ ٹیکنیک آل اوور دا ورلڈ، پیوریفیکیشن تھرو دا سیرامک کنٹینر۔ مٹی کے مٹکے کے ذریعے پانی صاف کریں تو کمفرٹیبل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور چوتھا طریقہ ہے انسٹالیشن آف واٹر فلٹریشن پلانٹ۔ تو یہ 4 طریقے میں نے بتائے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ اڈاپٹ کریں اور پانی کو صاف